لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو خراب چیز ہے وہ دوسرے کے حصے میں چلی جائے، ہمارے حصے میں اچھی چیز آ جائے۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے وصیت کر دی، بچے نابالغ تھے، تو اپنے ایک دوست کے پاس اس نے کچھ اشرفیاں رکھوا دی اور وصیت یہ کی کہ اس مال میں سے جو تجھے پسند ہو وہ بالغ ہونے کے بعد میرے بچوں کو دے دینا۔ اب مال اس کے پاس رہا، اس نے حفاظت کی، بچے بالغ ہو گئے، دینے کا وقت آ گیا، اس بندے کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے سوچا چلو کوئی نہیں، وصیت یہ تھی کہ جو تجھے پسند ہو وہ بچوں کو دے دینا، تو کوئی بات نہیں۔ اس نے ساری اشرفیاں پاس رکھ لیں، کہا کہ یہ تمہارے باپ کی وصیت ہے کہ جو تجھے پسند ہو، جو تیری مرضی ہو وہ بچوں کو دے دینا، تو اشرفیاں میں نے رکھ لی ہیں، یہ خالی تھیلی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، وصیت پر میں نے عمل کر دیا ہے۔ بچے پریشان ہو گئے کہ ہمارا مال ہے، ہمارے باپ کی محنت کی کمائی ہے، اس نے ایسے ہی ہتھیا لیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس گئے۔ جہاں پر لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں وہاں پر اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم ہر مشکل میں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلے گئے، عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہے، اس بندے کی نیت میں فطور آ گیا تو اس نے وہ سارا مال پاس رکھ لیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا، اس سے گفتگو کی۔ وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے وصیت کے اوپر عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وصیت کو دوبارہ پڑھو۔ اس نے وصیت پڑھی، وصیت یہ ہے کہ جو تجھے پسند ہو میرے بچوں کے بالغ ہونے کے بعد انہیں دے دینا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ تو نے تو اشرفیاں پسند کی ہیں، تو جو تجھے پسند ہے وہ بچوں کو دینا ہے۔ اس سے ساری اشرفیاں لے کر آپ نے بچوں کے حوالے کر دی، خالی تھیلی اس کے حوالے کر کے فرمایا اب جا، تیرا یہ علاج ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتے۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے برابری کو دیکھیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اسی چیز کا درس ملتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک چودھری ہے، اگر باہر وہ بندہ کسی سے ملے تو وہ کسی غریب سے اگر ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس چودھری کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ایک محلے کا غریب ترین بندہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، اسلام نے اس بندے کو اتنا مقام دے دیا ہے صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہے، تیرا یہ مقام ہے کہ تو اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اگر اس سے ملاقات کرنے کے لیے مہینے گزر جائیں، ٹائم نہیں ملتا، سفارشیں ختم نہیں ہوتی، لیکن جب رب کی بارگاہ میں آیا تو وزیر اعظم نہیں، وہ ایک عام بندہ ہے۔ تو عباد اللہ کے اندر سارے لوگ برابر ہیں، وہ بادشاہ ہو، وہ حاکم ہو، وہ کوئی بھی وزیر مشیر ہو، وہ محلے کا غریب آدمی ہو، اسے جب ایک امیر آدمی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے نا، اسے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ واقعی مجھے اسلام نے عزت دی ہے، واقعی اسلام نے مجھے مقام دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کا جھوٹا پانی پیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کوئی بندہ اگر کھانا کھا رہا ہو تو ہم اس کا بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ 71 صحابہ کرام نے جس پیالے سے دودھ پیا تھا، امام الانبیاء نے اسی پیالے سے دودھ نوش فرمایا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو تمہارے دلوں کے اندر غبار آ گیا ہے نا کہ یہ میری برادری کا نہیں، یہ میرے قبیلے کا نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے ہماری برادری کا بندہ نہ ہو، ہم اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں، ہمارے معیار کا نہیں، یہ ہمارے لیول کا آدمی نہیں، تو ہم اس کا جھوٹا پانی کیسے پیئیں گے؟ امام الانبیاء نے ہمیں سکھایا کہ لوگوں یہ نہ دیکھو کہ یہ بندہ کون ہے، برادری کیسی، یہ دیکھو مسلمان ہے، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر کسی کے ساتھ رویہ اپناؤ، اس کے ساتھ تم اپنا حسن سلوک پیش کرو تاکہ وہ بندہ اپنے دل کے اندر تمہاری محبت لے کر جائے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کروں گا۔ تو اپنے دلوں کے اندر جو دوسرے لوگوں کے لیے نفرتیں اور قدورتیں ہیں انہیں ختم کر کے ہم جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی۔ اصل کامیابی اسی کا نام ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب سلطان محمود غزنوی سلطان ہیں، بادشاہ ہیں اسلامی سلطنت کے، اور ایاز ایک غلام ہے۔ یہی اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی ملک صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، کوئی بھی ہو، لیکن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
تو فرمایا کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ بھی وہیں پر کھڑا ہے اسی ٹوٹی ہوئی صف کے اوپر یا اسی چٹائی کے اوپر، وہاں پر ایک غریب آدمی کھڑا ہے۔ تو بادشاہ اور غریب جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جو چودراہٹیں ہیں، ہماری ریاستیں، ہم رؤساء ہیں، امراء ہیں، سارے باہر ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم سب تیرے بندے ہیں، اور انسان ہونے کے لحاظ سے، مسلمان ہونے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے ہم سارے برابر ہیں۔ اسی چیز کا ایک عملی نمونہ جمعے کے موقع پر ہم ہر ہفتے دیتے ہیں غیر مسلموں کو بتانے کے لیے، دیکھو کہ ہم ایک ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ چودھری ہے تو اس کے لیے علیحدہ مسلح ہوگا، غریب آدمی کے لیے ہم ایک کونے میں مسلح کھڑا کر دیں، نہیں۔ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، اس محبت کو فروغ دیتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو انہیں چاہیے کہ جب باہر نکلیں تو اس وقت بھی اسی محبت کا اظہار کریں۔ مسجد میں سارے کندھے کے ساتھ کندھا میں آ کر کھڑے ہیں، مسجد سے نکلے تو سلام لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس منافقت سے ہمیں نکلنا ہے، اور اس ہمیں تکبر سے نکلنا ہے، اور اس محبت پر ہم نے عمل کرنا ہے جو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی اور صحابہ کرام نے کر